معزز سامعین و حضرات، سلطان نگری سمیلن تنکو محرز ابن المحروم تنکو منور کی 77ویں سالگرہ کے موقع پر آج کے خطبے کا عنوان ہوگا ایک خوشحال ریاست کے لیے ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔ سلطان نگری سمیلن تنکو محرز ابن المحروم تنکو منور کی 77ویں سالگرہ کے موقع پر آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، انہیں صحت مند رکھے اور ہمیشہ بھلائی اور خیریات سے نوازے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ بادشاہ کی قیادت کے تحت اسلامی شعائر مضبوط اور سربلند ہوئے ہیں اور عوام خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ بادشاہ اور عوام کے درمیان ایسا تعلق ہے جیسے جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے۔ بادشاہ کی دور حکومت کے دوران عوام کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ ان کی دانشمندانہ قیادت اور انصاف کے ذریعے ہم نے امن اور سکون پایا، جس سے عبادات میں راحت اور امت کی فلاح کے متعدد منصوبے مکمل ہوئے۔ معزز سامعین و حضرات، ہم اہل نگری سمیلن بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایک ایسا بادشاہ عطا کیا ہوا ہے جو تعلیم کے شعبے، خاص طور پر نوجوان نسل کی تربیت کے حوالے سے بہت فکر مند ہے۔ سلطان نے بچوں کی تربیت کا ایک نیا ماڈل متعارف کروایا ہے جو بچوں کی ابتدائی تعلیم پر زور دیتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بچوں کی اخلاقی اور شخصی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں علم اور مضبوط اقدار فراہم کرنا ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے میدان میں ہماری ریاست نگری سمیلن مضبوط اور مستحکم ہے۔ پچھلے 2 سال سے حکومت نے مسلسل اضافی آمدنی حاصل کی ہے۔ سال 2024 میں حکومت نے 636 ملین رنگٹ حاصل کیے، جو مقررہ ہدف سے 122.31% زیادہ ہے، جو مالیاتی نظم و نسق کی ایک اعلیٰ مثال کی عکاسی کرتا ہے۔ زکوٰۃ اور وقف کی وصولیاں بھی بڑھ رہی ہیں، جو عوام کے سماجی اور مذہبی شعور کا ایک بہترین مظہر ہے۔ یہ معاشی خوشحالی انشاءاللہ عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور ریاست کی فلاح و بہبود میں اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ معاشی خوشحالی کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہتر زندگی کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ سماجی ہوں، تعلیمی ہوں یا وہ مذہبی شعبے سے متعلق ہوں۔ ترقی کے ساتھ ساتھ جدید بنیادی ڈھانچے اور عوامی سہولیات نے روزمرہ کے کاموں کو آسان بنایا ہے۔ الحمدللہ سال 2023 سے اب تک نگری سمیلن کے اندر 6 نئی مساجد تعمیر کی گئی ہیں، جو نہ صرف عبادات کے لیے آرام دہ ماحول فراہم کرتی ہیں بلکہ روحانی اور جسمانی ترقی کی بھی علامات ہیں۔ یہ مسجد وسیع نماز کے ہال، اسلامی کمیونٹی سینٹر اور تعلیمی پروگراموں جیسے سہولیات سے لیس اور بھرپور ہیں، جو معاشرے میں اعلیٰ اقدار کے فروغ کا سبب ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ
ہمیں سماجی اتحاد، اتفاق اور آپس کی محبت ہم آہنگی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اختلافات اور تقسیم سے بچنا ضروری ہے جو ریاست کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر محبت اور رواداری اور اتفاق کو فروغ دے۔ ہمیں حاصل ہونے والی نعمتیں ہمارے قائدین اور ہمارے بڑوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہوگا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہوگا۔ معزز سامعین و حضرات، بطور رعایا ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک عقل مند، دانش مند اور انصاف پسند بادشاہ ہے۔ ہم اس شکر گزاری کا اظہار بادشاہ سے غیر متزلزل محبت اور وفاداری کے ذریعے کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ خطبے کے آغاز میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 پڑھی گئی، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی بھی۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن ایمان رکھتے ہو یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کے اختتام پر آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، خاص طور پر اس مبارک مہینے رجب میں کہ اللہ تعالیٰ نگری سمیلن کے بادشاہ ان کو محرز ابن المحروم ان کو منور کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، انہیں صحت اور خوشحالی عطا کرے اور ہماری ریاست کو ہمیشہ کے لیے امن اور ترقی سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔